اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل رفعت احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 97 سے لے کر 101 تک کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ یہود کے معاملات ہی ابھی تک ڈسکس ہو رہے ہیں، انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ قل، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ ہوتا پھرے، فإنہ نزلہ علی قلبک، بے شک جبرائیل نے آپ کے قلب اطہر پر قرآن مجید اللہ کے اذن سے نازل کیا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، وہ وحی اور وہ کلام جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے ان کے پاس ہیں۔ وہدی وبشری للمؤمنین، اور وہ کتاب اس نے حضور کے دل پہ اتاری جو سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ اب اس آیت کریمہ کا جو اسلوب آپ نے غور کیا ترجمے میں کہ آپ کہیے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے تو پھر ہوتا پھر ہے، اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے، ایک نہیں کئی روایات آئی ایسی۔ میں جب احادیث پاک اس کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا تو کئی ایسی روایات نظر آئیں، ان میں سے میں ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، جب آقا کریم علیہ السلام کی آمد مدینہ منورہ میں ہوئی، اس روایت کے بیان سے پہلے ایک اور روایت بیان کر دوں۔ انہوں نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا پہلی مرتبہ مدینے میں، تو یہ روایت بھی انہوں نے، ان کی طرف سے یہ الفاظ آئے ہیں، کہتے ہیں میں نے جب سرکار کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یعنی میرا دل سرکار کو دیکھ کر ہی قائل ہو گیا تھا کہ اس چہرے والا شخص جو ہے وہ معاذ اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، یہ سچ بولنے والے ہیں۔ خیر بعد ازاں یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے کچھ سوالات لے کر پیش ہوئے تاکہ اپنی تسلی کی جائے، یعنی پورے طور پر تسلی کر لی جائے کچھ سوالات کر کے۔ تو انہوں نے پہلا سوال آ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو جنت والوں کو سب سے پہلی میزبانی میں کیا کھلایا جائے گا؟ اب ظاہر ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب صرف اللہ کا نبی ہی دے سکتا ہے، کسی اور کی تو مجال نہیں کہ وہ ان سوالوں کے جواب دے کہ جنت میں پہلی کیا کھلایا جائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلی جو میزبانی اہل جنت کی ہوگی اس میں انہیں مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی ان کو، یعنی یہ ذکر آیا جسے پاک کے اندر۔ پھر انہوں نے ایک دوسرا سوال بھی پوچھا کہ میاں بیوی کا آپس میں جب تعلق ہوتا ہے تو کبھی بچہ ماں کی شکل پہ ہوتا ہے، کبھی بچہ باپ کی شکل پہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر باپ کا پانی غالب آ جائے تو وہ بچہ اس کی شکل کھینچ لیتا ہے، اگر ماں کا پانی غالب ہو تو بچہ ماں کی شکل کھینچ لیتا ہے۔ پھر اس نے یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی لے کر کون آتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میری طرف وحی لے کر جبرائیل امین آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل امین تو یہودیوں کے دشمن ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ تو ہم یہودیوں کے دشمن ہیں، ہم پر جتنے عذابات آئے وہ سارے وہی لے کر آئے اور ہماری باتیں وہی جا کے بتاتے تھے جا کر۔ اللہ پاک نے اس پس منظر میں یہ آیت کریمہ اتاری۔ عبداللہ بن سلام کے علاوہ اور بھی لوگوں نے آ کر، میں نے کہا کئی احادیث پاک موجود ہیں،
عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے سرکار سے کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ جو سوال میں نے آپ سے پوچھے ہیں ان کے جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کہنے لگے کہ آقا آپ میرا اسلام ظاہر کرنے میں جلدی نہ کیجیے گا، آپ یہودیوں کو بلا لیں، پہلے ان سے میرے بارے میں پوچھ لیں، پھر بعد میں جا کر یہودی بہتان لگانے والے لوگ ہیں، اب میں نے اسلام کا اعلان کر دیا تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کیا باتیں مشہور کر دیں گے یہ۔ تو سرکار نے عبداللہ بن سلام کو بٹھا لیا کہیں سائڈ پر، یہود کو بلا لیا اور ان کی غیر موجودگی میں پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی بہت بڑا عالم ہے اور اس کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا، وہ ہمارے بڑے سردار ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں۔ جب یہ بات ان سے منوا لی تب عبداللہ بن سلام کو حضور نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ یہود فوراً پہ گئے کہ تو بھی جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا، تو بھی ایسا تھا، تو بھی ویسا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ دیکھا آپ نے میں نے ان کے بارے میں جو کہا تھا کہ صرف ضد اور عناد کی وجہ سے وہ جو پہلے قبول کر رہے تھے میرا اچھا ہونا، اسی لمحے میں ان کو برا لگنے لگ گیا ہوں اس لیے کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ فرمایا من کان عدوا للہ، جو دشمن ہے اللہ کا، و ملائکتہ ہی اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ ہی اور اس کے رسولوں کا، و جبریلا اور جبرائیل کا، و میکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو پھر ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ اصل میں آپ یوں سمجھیے کہ ایک شاہی انتظام ہے، رب کائنات رسول بھی اللہ کے بھیجے ہوئے، ملائکہ بھی اسی کے اذن اسی کے امر سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، نہ زمین پہ آ سکتا ہے، نہ کوئی پیغام لا سکتا ہے، اللہ کا اذن اور اجازت اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ اب رسولوں کو، اب کوئی شخص کہے میں رسولوں سے محبت کرتا ہوں مگر میں جبرائیل یا فلاں فرشتے سے محبت نہیں کرتا ہوں، بھئی جبرائیل امین ہی تو ہیں جو رسولوں کو پیغام دے جاتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے ان کی تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے ان کی۔ تو اگر یعنی یہ سارے کے سارے باہم ایک دوسرے سے متعلق ہیں، ان میں سے کسی کڑی کو چھوڑ دیا جائے تو پوری زنجیر ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ جو ملائکہ کا، رسولوں کا، جبرائیل یا میکائیل میں سے کسی کا دشمن ہے تو پھر ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے حبیب کریم علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں۔ آپ کے پاس جو کلام اترا ہے وہ اپنے حق ہونے میں بالکل واضح ہے، بالکل روشن ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور اس کا انکار وہی کریں گے جو اپنی ذات میں فاسق و فاجر، نافرمان طبیعت رکھنے والے ہوں گے، وگرنہ اس کلام کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب کلما، ذرا دیکھو تو صحیح، عہدوا عہدن، ان یہود نے جب بھی کبھی کوئی عہد کیا، کوئی وعدہ کیا، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ اس وعدے کو توڑ دیا کرتا تھا۔ ان کی پوری تاریخ بھری ہوئی ہے، انہوں نے جب بھی کوئی وعدہ کیا تو ان کا ایک گروہ وعدے کو توڑ دیا کرتا تھا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، ایک گروہ بھی کہا نہیں بلکہ اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں تھے، چند ہی لوگ ہوتے تھے جو بات پہ کھڑے ہوتے تھے، اکثر لوگ وعدے توڑ دیا کرتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے آخری رسول تشریف لے کر آئے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرنے والے تھے ان کی کتاب کی، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی وہ کتاب تورات، جس میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ کے آخری نبی جب آئیں تو ان پر ایمان لے آنا، اس کتاب کو اٹھا کے انہوں نے ایسے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، جیسے اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب ان کو یہ پیغام ملا کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خاندان برادری قوم میں سے نہیں ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے قانون اور جو اللہ کا وعدہ تھا اس کو اٹھا کے ایسے پیچھے پھینکا، جیسے ان کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ یہ بات اللہ نے کہی ہوئی ہم سے کہ نہیں کہی ہوئی۔
میں انہیں کلمات پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کی ہم پھر دوبارہ اگلا جب درس ہوگا انشاءاللہ پھر اس کے وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ